السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان اسے اخلاص، یقین اور تسلسل کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ وہ دعا جو ایک مسافر، بے گھر، بے بس، بھوکا تنہا انسان نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی سب کچھ دے دیا، صرف رزق ہی نہیں بلکہ گھر، نکاح، عزت، سکون اور وہ مقام جس کی وجہ سے اس کا نام آج تک زندہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، ہجرت کی، تنہائی کی، مظلومیت کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی بارش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پالے بڑے، لیکن اگرچہ وہ بادشاہ کے گھر میں تھے مگر ان کا دل مظلوم لوگوں کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ قوم جو کبھی عزت والی تھی لیکن اب فرعون کے ظلم کے نیچے غلام تھے۔ اس زمانے میں قبطی فرعون کی قوم امیر تھے اور بنی اسرائیل پست، بے بس، بے عزت۔ اگر کوئی غریب بنی اسرائیلی مر جائے تو کوئی حساب نہیں، لیکن اگر کسی قبطی کو کوئی کچھ کہہ دے تو اس سخت سزا ملتی۔ یہ حالات آج بھی ہے، بس نام بدل گئی ہے۔ آج بھی مظلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی نجات کی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ظلم میں بڑے ہوئے، لیکن وہ اس ظلم کے عادی نہیں ہوئے۔ انہوں نے مظلوم کی آواز سنی اور یہی وہ چیز تھی جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے چیخ سنی، مدد مدد، میں مظلوم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام موڑے۔ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی لڑائی میں مصروف تھے۔ بنی اسرائیلی عاجزی سے چلا رہا تھا، اے موسیٰ، یہ قبطی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مظلوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا، لیکن یہ مکہ اتنا زوردار تھا کہ وہ فوراً مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لرز گئی، آنکھیں پھیل گئی، کہنے لگے یہ شیطان کا کام ہے، بے شک وہ کلّا دشمن ہے۔ بنی اسرائیلی یہ بھاگ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئی کہ اس واقعے کے بغیر انجام نہیں ہوں گے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر اس راستے سے گزرے، حیران ہوئے کہ وہی بنی اسرائیلی پھر کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تم بہت جھگڑالو ہو، ہر روز کسی نہ کسی سے لڑتے رہتے ہو۔ لیکن وہ بنی اسرائیلی جو کل مدد کی پکار لگا رہا تھا اب غصے میں آ گیا۔ اچانک اس نے چلا کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسے کل تم نے اس شخص کو مار ڈالا؟ یہ بات سننے والوں تک پہنچ گئی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے موسیٰ، فرعون کی سردار تم ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جلدی بھاگ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئی یہ ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، اور بس اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئی۔ نہ سامان، نہ خوراک، نہ ساتھی، نہ رہنما، صرف ایک چیز ساتھ تھی، اللہ پر یقین۔ وہ چل پڑے، رات کی تاریکیوں میں، پہاڑوں اور ریگستانوں کی لمبی راہوں میں۔ آنکھیں تکے سے سرخ تھی، پاؤں زخمی تھے، لیکن دل اللہ سے لگا ہوا تھا۔ تصور کرے، تنہا، نہ پتہ، نہ کوئی، نہ کہنا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کیوں میرے ساتھ، بلکہ ہمیشہ دہرایا، اللہ راستہ دکھا دے گا۔ یہاں تک کہ پہنچ گئی مدین، ایک شہر جس نے ان کے لیے زندگی کا نیا باب کھولا۔ مدین ایک نیا شہر، نئی ہوا، ناشنا لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام بھوک اور تکے ہوئے تھے۔ وہ ایک کنویں پر پہنچے، وہاں بہت ہجوم تھا، لوگ اپنی جانور پلا رہے تھے،
لیکن وہ دو لڑکیاں دور کھڑی تھیں، انہیں قریب آنے کی ہمت نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئی اور نرمی سے پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ اپنی جانور کیوں نہیں پلاتی؟ ایک لڑکی نے شرم سے کہا، ہم انتظار کر رہے ہیں جب تک سب لوگ چلے جائیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں اور نہیں چاہتے کہ مرد ہمیں دیکھیں۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ایک نبی جو مدین میں رہتے تھے۔ وہ ایسے گھر میں پالی بڑی تھی جہاں انہیں عفت اور شرم سکھائی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی سے کچھ مانگے بغیر کیسے غرض کی، صرف اللہ کے لیے، صرف مظلوموں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے بھاری ڈول اٹھایا، اور وہ ڈول جو عام طور پر کئی آدمی اٹھا سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اسے اٹھایا، پانی نکالا اور ان کی جانوروں کو پلا دی۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، تھکے اور بھوکے لیکن دل کی خوشی سے کہ انہوں نے مظلوموں کی مدد کی تھی۔ پھر وہ تنہا بیٹھ گئی، نہ گھر، نہ بیوی بچے، نہ کھانا، نہ کوئی، صرف وہ اور ان کا رب۔ آنکھیں تکے سے بند ہو رہی تھی لیکن دل یقین سے بھر ہوا تھا۔ ہاتھ اٹھائے اور عاجزی کی سب سے بلند مقام پر کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی خیر تو میری طرف نازل فرما دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن اتنا گہرا، اتنا وسیع، اتنا بے غرض کہ اس لمحے آسمان لرز اٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے نہ اگر نہیں مانگا، نہ پیسے، نہ تخت۔ انہوں نے کہا، میں تیری ہر خیر کا محتاج ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی خیر دی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، لیکن اسی طرح کہ آنکھیں نیچی تھی، نرمی اور شرم سے بولی، اے بزرگ، میرے والد آپ کو دعوت دیتے ہیں، وہ اس مدد کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اس کے ساتھ کنویں کے پاس سے چل دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک محترم بزرگ تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا خیر مقدم کیا، انہوں نے کھانا دیا اور ان کی اخلاق کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے کہا، اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے 10 سال خدمت کرو اور بدلے میں تمہیں اپنی ایک بیٹی دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئی۔ وہ وہاں رہے، کام کیا، امانت دار ثابت ہوئے اور پھر اس عفیف شرمیلی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ یہ ہوا کہ صرف ایک دعا کی برکت سے انہیں کام ملا، رہنے کی جگہ ملی، نکاح ہوا، امن اور سکون ملا، اور پھر انہیں نبوت کا مرتبہ بھی ملا۔ پیارے بھائیو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکایت کرتے ہیں، رزق تنگ ہے، نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں، سکون نہیں، لیکن دعا نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو دل سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، جب سب کچھ ختم ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ نہ شکایت کا وقت ہے، نہ مایوسی کا۔ جب سب کچھ ختم ہو، وہی وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں رزق وسیع ہو، نکاح آسان ہو، سکون آئے، کامیابی آپ کے دروازے پر دستک دے، تو یہ دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 100 بار ہر روز، 40 دن مسلسل، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس باور کے ساتھ کہ اللہ یقیناً بہتر بدلہ دے گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ حرام خوراک کی چھوڑ دیں، حرام کاموں سے توبہ کر لے اور اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہے۔ پھر دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ زندگی بدلنے کی نسخہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جیسے ایک بے گھر، بے بس مسافر نے یقین کے ساتھ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا اور آخرت کی بلائی دے دی۔ آج سے اس کا آغاز کرے، ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کی طرح تنہا بیٹھ جائے اور کہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔